الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. آمین یا رب العالمین. آج ہمیں سورۃ النجم سے آغاز کرنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا. قسم ہے تارے کی جب گرے یعنی ڈوبے. ما ضل صاحبکم وما غوا، بہکا نہیں تمہارا رفیق اور بے راہ نہیں چلا. جیسے کہ معلوم ہے قرآن مجید میں جو قسمیں کھائی گئی ہیں اس میں جو قسم ہے اور مقسم علیہ ہے اس میں ایک تعلق ہوتا ہے، ایک نسبت ہوتی ہے. تو قسم کھائی گئی ہے تارے کی جب وہ ڈوبتا ہے. اس کو مفسرین نے ایک تو اس انداز میں دیکھا ہے کہ اس طرح ستارے ہوتے ہیں، ستاروں میں روشنی ہوتی ہے اور اس روشنی کے ذریعے بحر و بر میں لوگ راستے تلاش کرتے ہیں. وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ کہ ستاروں کے ذریعے یہ ہدایت حاصل کرتے ہیں، رہنمائی حاصل کرتے ہیں، رستہ کھوجتے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے چونکہ بات ہو رہی ہے کہ یہ جو پیغمبر ہیں جو تمہارے صاحب ہیں جن کو تم نے یک بیک کبھی ساحر کہنا شروع کر دیا، کبھی مسحور، کبھی شاعر، کبھی کاہن، تو کہا کہ ان کی شخصیت اعلان نبوت سے پہلے کی اور بعد کی بھی اس بات پر شاہد ہے کہ یہ تو ایک نجم ہدایت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ستارہ ہے اس کی ایک خاص ترتیب ہے. کل فی فلک یسبحون، اس کا طلوع اور غروب ایک خاص قاعدے سے ہے، اس کے اندر ایک نظم ہے، ایک ضبط ہے، اس کے اندر کوئی ڈیویشن نہیں ہے، کوئی انحراف نہیں ہے. تو یہ جو پیغمبر ہیں جن کے لیے بڑا اچھا ایکسپریشن استعمال کیا، صاحبکم، یہ تمہارے ساتھ کے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، قرآن مجید نے آپ کا قول نقل کیا کہ فقد لبثت فیکم عمرا من قبل، اس سے پہلے ایک عمر میں تمہارے درمیان گزار چکا ہوں. کیا تم ہوش سے کام نہیں لیتے؟ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تو کہا کہ یہ جو صاحب ہیں ان کی شخصیت، ان کی سیرت، ان کا کردار بالکل روز روشن کی طرح آیا ہے. ان کی زندگی میں کوئی ڈسکریپنسی نہیں ہے، کوئی انحراف نہیں ہے، کوئی تضادات نہیں ہے. پھر ایک اور چیز جو مولانا اصلاحی علیہ رحمہ نے اس کی طرف توجہ دلائی ہے وہ بھی اہم ہے کہ جو ستاروں کا ڈوبنا ہے، سورہ واقعہ میں ہم پڑھیں گے مواقع النجوم، اور اس کے بعد جو قسم کھائی گئی ہے وہ قرآن پر کھائی گئی. تو ایک جو اعتراض وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر کرتے تھے وہ یہ تھا کہ جیسے معاذ اللہ ان کا رابطہ جنات سے ہے، جیسے کاہن ہوتے ہیں نا وہ جنات کے ذریعے جو ہے رہنمائی حاصل کرتے ہیں، تو ان کو بھی جو ہے اوپر سے غیب کی کچھ باتیں جنات اچک لیتے ہیں اور لا کر ان کے کان میں ڈال دیتے ہیں. تو قرآن مجید میں کئی جگہ یہ بات بیان ہوئی ہے کہ جو ستارے ہیں نا، یہ ستارے ایک تو زینت کا سامان ہے اور دوسری جگہ فرمایا کہ وہ رجوما للشیاطین، کہ یہ رجم کا ذریعہ ہیں شیاطین کے. تو کوئی تارہ اگر آپ کو ٹوٹتا نظر آتا ہے تو گویا یہ ایسا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے ایک میزائل ہے جو داغ دیا ہے جنات پر، تو گویا اس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا بندوبست کیا ہے وحی کے حوالے سے، کہ اگر کوئی قرآن مجید کہتا ہے نا الا من خطف الخطفۃ فاتبعہ شہاب ثاقب، کہا کہ جب کوئی اچکنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر ایک شہاب ثاقب اس کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے. تو اب گواہی کس بات پر ہے، قسم کس بات پر کھائی گئی ہے کہ تمہارے جو صاحب ہیں، تمہارے ساتھی، یہ بہکے نہیں ہیں اور یہ بے راہ نہیں ہوئے. وما ینطق عن الہویٰ، اور نہیں بولتا اپنی چاو سے. ان ہوا الا وحی یوحیٰ، یہ تو حکم ہے جو پہنچتا ہے. یہ آیت بھی بہت اہم ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کہ جو اقوال اور فرامین ہیں قرآن کے علاوہ، ان کی حجیت، ان کی حقانیت کے لیے بھی اس آیت کا بیان ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی ارشاد فرماتے ہیں ایک معنی میں وہ وحی ہے۔ اب ایک وہ حصہ ہے جو ما بین الضفتین ہے، جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ وحی مطلوب ہے یا اس کو وحی جلی کہا جاتا ہے، اور ایک وہ حصہ ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، جو سنت میں محفوظ ہے، اور جو آپ کو معلوم ہے اس کو وحی غیر مطلوب اور وحی خفی کہتے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرماتے تھے وہ سب وحی ہے ان معنوں میں کہ تنزیل ہے، کیونکہ اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں گے تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی شخصیت، آپ کے اجتہادات، آپ کی فصاحت و بلاغت، پھر ظاہری بات ہے اس کی گنجائش نہیں رہتی۔ تو ان معنوں میں تو یہ بات ٹھیک ہے کہ جو کچھ آپ فرماتے ہیں اس کو وحی کی انڈورسمنٹ حاصل ہے، یعنی یا وہ وحی جلی ہے یا وہ وحی خفی ہے، یا اس پر گویا اللہ تعالیٰ کی تقریر حاصل ہے۔ جیسے آپ کو معلوم ہے نا کہ جو حدیث کی تعریف ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، آپ کا فعل ہے، اور آپ کی تقریر ہے۔ اور تقریر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کوئی بات کہی گئی، کوئی عمل کیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نکیر نہیں کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وہ چیز انڈورس ہو گئی، ٹھیک ہے؟ تو اس کو آپ کہہ لیں کہ ایک ٹیسٹ اپروول حاصل ہو گئی، آپ کی کنسنٹ حاصل ہو گئی۔ تو ایسے ہی سمجھیے آپ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا، چاہے اس میں آپ کا اپنا اجتہاد ہے، آپ کے اپنی بصیرت سے آپ نے فیصلے کیے ہیں، اس پر گویا آسمان کی طرف سے ایک تقریر ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تقریر ہے۔ اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ کچھ آپ کے اجتہادی فیصلے تھے جس کے بارے میں کچھ تھوڑا سا کہا گیا کہ بھئی آپ اس سے بہتر فیصلہ کر سکتے تھے، ٹھیک ہے؟ جیسے جو اسارہ بدر ہیں ان کے بارے میں ہوا نا، جب ایسا کوئی معاملہ ہوا تو گویا وحی نے اس میں انٹرفیئر کیا۔ یا سیدنا عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہوا ہے، اس پر بھی دیکھیے کہ آسمان سے جیسے وہاں سے وحی آئی ہے، اس کو ایک طرح سے تھوڑا ریکٹیفائی کیا گیا ہے۔ لیکن ایک اور پہلو ہے، یعنی یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق بات ہی کہتے ہیں، یعنی اس کو ایک طرف رکھ دیجئے کہ بھئی وہ وحی ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں وہ حق ہے، یہ بات ہر لحاظ سے ثابت ہے۔ اور یہ بات کہ یہ اپنی ہوا سے بات نہیں کرتے، وما ينطق عن الہوا، یہ ٹکڑا الگ سے بھی آپ کر لیں نا تو اس کانٹیکس سے آپ کاٹ بھی دیں تب بھی یہ بات ٹھیک ہے۔ یعنی یہاں تو اصل میں ڈیبیٹ کیا ہو رہی ہے، یہاں جو کانٹیکسٹ ہے وہ تو یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو صاحب قرآن کے نام پر جو کچھ بیان کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یہ وحی ہے، کہہ رہے ہیں یہ تنزیل ہے، ہم اس کو نہیں مانتے، یہ تبازاد ہے، کوئی انہوں نے عجمی غلام رکھا ہے جو ڈکٹیشن دیتا ہے، کوئی جنات ان کو الہام کرتے ہیں، یہ ہے ڈیبیٹ جو چل رہی ہے یہاں پہ۔ اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ نہیں، باہر کی باتیں تو چھوڑ دیں آپ، یعنی خارج کے مؤثرات یا خارج کی کوئی انٹروژن یا اس کی کوئی ڈکٹیشن کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ یہ جو پیغمبر ہے ان کا اپنا داخل، ان کی اپنی سبجیکٹیوٹی جو ہے وہ بھی اس میں شامل نہیں ہے، ان کی اپنی چاؤ جس کو شاہ صاحب نے کہا ہے نا، ہوا شامل نہیں۔ تو اصل مسئلہ تو یہ ہو رہا ہے کہ یہ جو کچھ وہ بیان کر رہے ہیں قرآن کے نام پر، یہ محض وحی ہے، اس میں ان کا اپنا داخل بھی شامل نہیں ہے۔ لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ وما ينطق عن الہوا، اس کو بالکل سیاق و سباق سے کاٹ دیں، ایک انڈیپینڈنٹ جملے کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے دیکھیں تو تب بھی یہ بات ٹھیک ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ صحابہ نے عرض کیا کہ انک تداعبنا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ ہم سے کچھ ہنسی مذاق بھی کرتے ہیں، کچھ دل لگی کی باتیں بھی کر لیتے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، لیکن انی لا اقول الا حقا، میں کوئی بات نہیں کرتا مگر حق۔ اور جیسے کہ آپ نے کبھی دیکھا ہے نا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مزاح مبارک ہے اس کی مثالیں بھی احادیث میں موجود ہیں، تو ان سب میں بھی آپ دیکھیں کوئی جھوٹ کا عنصر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جب کہا ایک جو ہے وہ بڑھیا سے کہ بھئی بڑھیا جو ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگی، تو وہ پریشان ہو گئی، تو آپ نے کہا کہ بھئی جو بھی ہوگی اس کو گویا جوان کر کے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ یا کسی نے کہا کہ جی آپ مجھے سواری دیتے، تو کہا کہ میں تمہیں اونٹنی کا بچہ دیتا ہوں،
تو انہوں نے کہا میں اونٹنی کا بچہ کیا کروں گا، وہ تو سواری کے لائق نہیں ہے. تو آپ نے کہا کہ ہر اونٹ جو ہے یا اونٹنی کسی اونٹنی کی بچی یا بچہ ہی ہوتا ہے نا. تو اب یہ کیا ہے کہ جو آپ نے ایک مزاح بھی فرمایا ہے اس میں بھی کوئی غلط بیانی نہیں ہے، کوئی بات خلاف واقعہ نہیں ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک یہ بات بھی ہے. اچھا، سیدنا عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے اور ایک ایک بات نوٹ کرتے تھے. خود سیدنا ابو ہریرہ کا تاثر یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ بھئی مجھ سے بڑھ کر جو ہے وہ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نوٹ نہیں کیں، لکھی نہیں یا محفوظ نہیں کیں سوائے عبداللہ بن عمرو بن العاص کے، کہ وہ لکھ لیتے تھے، میں لکھتا نہیں تھا. اسی لیے ان کا جو معروف اپنا ایک مجموعہ تھا جس میں انہوں نے خود سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث سن کے محفوظ کی اور لکھی، جس کو صحیفہ صادقہ وہ کہتے تھے، اس کا نام بھی رکھا ہوا تھا. تو وہ ہر چیز لکھتے تھے. تو قریش نے ان کو توجہ دلائی کہ دیکھو یہ ایک صاحب ہیں، انسان ہیں، کبھی یہ خوش ہوتے ہیں کبھی ناراض ہوتے ہیں، تم ہر بات ہی لکھ لیتے ہو. تو یہ تو ٹھیک بات نہیں ہے نا. یعنی یہ جیسے اگر یہ باتیں کہیں آگے جائیں تو ہو سکتا ہے کہ ان کی شخصیت کے حوالے سے لوگوں کے اندر کوئی ہلکی بات پیدا ہو جائے. تو انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے جو ہے جب پوچھا کہ بھئی تم لکھتے نہیں ہو، تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس طریقے سے منع کر دیا گیا ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اکتب ما اسمع منک، کہا کہ جو تم مجھ سے جو بھی سنتے ہو نا سب لکھ لیا کرو. تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی آپ کبھی راضی ہوتے ہیں کبھی ناراض ہوتے ہیں، تو کیا ہر چیز لکھ لوں؟ تو آپ نے کہا کہ ہاں، نام پھر رضا والغضب، چاہے میں خوش ہوں چاہے میں ناراض ہوں، میری ایک ہر بات نوٹ کر لیا کرو. کیوں؟ فإنی لا اقول الا حقا، کہ میں حق بات کے سوا کچھ نہیں کہتا. تو ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القویٰ، اس کو سکھایا سخت قوتوں والے نے، ذو مرہ زوراور نے، فاستویٰ پھر سیدھا بیٹھا، وہو بالافق الاعلیٰ اور وہ تھا اونچے کنارے آسمان کے، ثم دنا فتدلی پھر نزدیک ہوا اور لٹک آیا، فکان قاب قوسین او ادنیٰ پھر رہ گیا فرق درمیان کا میانہ یا اس سے بھی زیادہ، یعنی پھر رہ گیا فرق دو میان کا میانہ یا اس سے بھی نزدیک. یعنی دو کمان، جیسے عربوں کے ہاں ہوتا تھا کوئی معاملہ ہو رہا ہے یا کوئی دوستی کا معاملہ ہو رہا ہے تو کمانیں جیسے الٹی کر کے نا ایسے جوڑتے تھے، اور جیسے یہ بہت قرب کا پروکسیمیٹی کا جیسے ایک ان کے ہاں استعارہ بن گیا کہ بھئی دو کمانوں کا فاصلہ ہو گیا ہمارے درمیان، اتنا قرب حاصل جو ہے وہ پیدا ہو گیا. تو کہا کہ وہ قریب ہوا اتنا کہ جیسے دو قوس کا فاصلہ ہوتا ہے بلکہ اس سے بھی کم. فأوحیٰ الی عبدہ ما اوحیٰ پھر حکم بھیجا اللہ نے اپنے بندے پر جو بھیجا. اب یہ جو پیچھے تذکرہ ہو رہا ہے جس ذات کا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا، وہ سیدنا جبریل ہیں. اب ان کے بارے میں کیا کہا؟ شدید القویٰ ذو مرہ، یعنی یہ جو تصور تھا نا کہ بھائی ٹھیک ہے جبریل لے کر آتے ہیں لیکن شیاطین جن بھی تو ہیں، تو وہ کوئی ہو سکتا ہے کہ زور زبردستی کر کے ڈرا دھمکا کے، ٹھیک ہے، دھونس سے کوئی چیز ان سے اچک لیں یا کوئی چیز اس پیغام میں داخل کر دیں، یا ایک معاملہ یہ ہو سکتا ہے کہ برائب کر دیں ان کو، یعنی کوئی رشوت پیش کر دیں، کسی طریقے سے خرید لیں. تو قرآن مجید دوسری جگہ پر کہا کیا کہتا ہے کہ امین ہیں، یہ امین ہیں، یعنی یہ کوئی خیانت نہیں کرتے. وہاں پر بھی قوت کا بھی تذکرہ ہے، یہاں پر قوت کا تذکرہ خاص ان معنوں میں ہے کہ سوال نہیں پیدا ہوتا. وہ تو طاقتور ہیں، وہ زور آور ہیں، وہ غالب ہیں، ان کے بارے میں یہ بات سوچی نہیں جا سکتی کہ ان کو ڈرا دھمکا کے جو ہے کوئی معاملہ کیا جا سکے. دیکھیں قرآن مجید کا یہ ایک بڑا موضوع ہے، قرآن کی محفوظیت، قرآن کی حفاظت. یعنی یہ بتاتا ہے قرآن مجید کہ بھائی جہاں پر یہ قرآن مجید موجود ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، وہ سورہ واقعہ میں ہم پڑھیں گے وہ لوح محفوظ ہے، وہاں مقرب فرشتوں کے علاوہ کوئی جا نہیں سکتا. جو فرشتہ اس کا کیریئر ہے، اس کا جو ہے پیام بر ہے، وہ امین ہے، اور جس ذات پر یہ نازل ہوا وہ صادق اور امین ہے. تو ہر لحاظ سے اس میں
یعنی کوئی رخنا نہیں ہے، کوئی لکھیونہ نہیں ہے اس کے اندر کہ جس میں کہیں سے کوئی دراندازی ہو سکے، کہیں سے کوئی انٹروژن ہو سکے۔ اور اب یہاں پر جو ہے ثم دنا فتدلی، یہ جو ہے وہ سیدنا جبریل ہی کے حوالے سے ہے۔ عام طور پہ ہمارے ہاں یہ جو آیت ہے اس کو اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے معراج میں جو معاملہ ہوا اس سے ریلیٹ کیا جاتا ہے، اور ہماری عربی، فارسی، اردو شاعری میں جو ہے قاب قوسین، یہ جیسے ایک استعارہ بن گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی جو آپ سمجھ لیجیے جو قرب تھا اس کا۔ لیکن دونوں طرح کی رائے پائی جاتی ہیں، زیادہ رائے یہی ہے کہ یہاں جو معاملہ ہو رہا ہے قرب کا وہ سیدنا جبریل علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ لیکن بہرحال اس میں اگر دوسری رائے بھی کوئی رکھتا ہے تو یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ پھر اسی سے آگے بلکہ ایک اور مسئلہ بھی ہے وہ میں عرض کرتا ہوں۔ تو کہا فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی۔ اب یہ جو ایکسپریشن استعمال کیا جاتا ہے ما اوحی، یعنی مراد یہ ہے کہ جو چاہا رب نے اپنے بندے پر اس وقت نازل کیا۔ ما کذب الفؤاد ما رأى، جھوٹ نہ دیکھا دل نے جو دیکھا۔ افتمارونہ علی ما یری، اب تم کیا اس سے جھگڑتے ہو اس پر جو اس نے دیکھا؟ یعنی اب یہ معراج کا واقعہ ہے جو بیان ہو رہا ہے۔ یہاں پہ شاہ صاحب کہتے ہیں حضرت کو اول نبوت میں جبریل نظر آئے، اپنی اصل صورت پر ایک کرسی پر بیٹھے، آسمان ان سے بھر رہا کنارے سے کنارے تک، یہ دیکھ کر گھبرائے تو سورہ مدثر اتری۔ پھر کہتے ہیں یہ صفتیں شدید القوہ ذو مرہ سورہ کورت میں جبریل کی کہی ہیں۔ اب یہاں شاہ صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سارے اوصاف ہیں جبریل کے ہیں، اور جو واقعہ ہے وہ بھی انہی سے متعلق ہے۔ تو کہا کہ اب جو کچھ اللہ کے نبی نے دیکھا وہ ان کے دل نے دیکھا اور دل نے جھٹلایا نہیں۔ اب وہی بات کہ تم ایک صاحب کی ایسی باتوں کو جھٹلا رہے ہو جو ان کی دیکھی ہوئی ہے، یعنی شنیدہ کہ بود مانند دیدہ، یعنی ایک آدمی نے کوئی بات سنی ہے اس کے بارے میں تو اس کو شک ہو سکتا ہے، لیکن جو اس کی دیکھی ہوئی ہے، جو اس کا عین الیقین ہے، اس پر وہ کیسے شبہ کر سکتا ہے؟ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ جو پیغمبر کا تجربہ ہوتا ہے وحی کا، اس کے بارے میں اس کے اندر کوئی تشکیک نہیں ہوتی۔ یہ ہمارے ہاں جو ایک غلط انٹرپریٹیشن ہو گئی ہے نا ایک روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ سارا معاملہ ہوا، آپ کے ساتھ وہ تجربہ ہوا جبریل کا، اور 3 مرتبہ آپ کو بھیجا اور پھر آپ سے کہا کہ پڑھیے، جب آپ واپس تشریف لائے تو آپ بہت گھبراہٹ میں تھے۔ آپ نے کہا زملونی زملونی دثرونی دثرونی لقد خشیت علی نفسی۔ اب یہ تجربہ آپ کے لیے بالکل ایک یونیک تجربہ تھا نا، اور آپ کو یعنی یہ بات تو آپ کو کنفرم ہو گئی تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور جبریل ہی آئے ہیں، لیکن اب جو آپ سے کہا جا رہا تھا کہ آپ اللہ کے نام کا تذکرہ کریں، اس کے نام سے جو ہے اب لوگوں کو دعوت دیں، تو اب یہ ذمہ داری بہت بڑی تھی نا۔ اسی وجہ سے آپ کو جو گھبراہٹ تھی تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے چچا زاد بھائی تھے ورقہ بن نوفل، وہ عیسائی تھے اور عالم تھے، ان کے پاس لے گئی۔ تو انہوں نے جب یہ واقعہ سنا تو کہا کہ ہاں یہ ایسا ہوتا ہے، اور یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر اتری تھی، اور یہ بھی کہا کہ اگر جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہیں تو آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکال دے گی۔ تو آپ نے پوچھا او مخرجیہم، کیا واقعی وہ مجھے نکال دیں گے؟ میں تو ان کی آنکھوں کا تارا ہوں، میں تو ان کی امیدوں کا مرکز ہوں۔ تو کہا کہ نہیں، جو بھی اس طرح کا پیغام اللہ کی طرف سے لوگوں کے پاس لاتا ہے اس کے ساتھ دشمنی کی جاتی۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر میں جیتا رہا تو میں آپ کی بہت مضبوط مدد کروں گا، سپورٹ کروں گا، لیکن بہرحال وہ جو اعلان عام کا وقت تھا نا فصدع بما تؤمر، اس سے پہلے ہی ورقہ جو ہے دنیا سے چلے گئے۔ تو اچھا میں یہ عرض کر رہا ہوں، اس سے کچھ لوگوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یقین نہیں تھا، ان کو تو کنفرم نہیں ہو رہا تھا کہ یہ تجربہ کیسا ہے، یہ کوئی ڈیولش ہے یا یہ کوئی انجیلک تجربہ ہے، تو گویا یعنی ورقہ بن نوفل نے آپ کو گویا کنفرم کیا۔ یہ خطرناک بات ہے بہت، یعنی اس سے تو یہ معلوم ہوا نا کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر پر وہی جو ہے نازل کر رہے ہیں اور پیغمبر کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ پھر اس میں ایک اور روایت بھی کہیں نقل ہو گئی کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے انہوں نے جو ہے اپنے بال کھول دیے، چادر اتار دی، اور کہا کہ بھئی اگر یہ کوئی ڈیولک یا ڈیولش کوئی چیز ہوگی تو پھر یہ جو ہے وہ لذت لے گا، قریب آئے گا، اور اگر یہ کوئی رحمانی اور الہامی یا کوئی آپ سمجھ لیجئے کہ ملکوتی معاملہ ہے تو پھر ایسا نہیں ہوگا۔ تو بہرحال یہ خطرناک تصورات ہیں
اور اسی سے آپ کو معلوم ہے پھر لوگوں نے نتیجے نکالے مستشرقین نے کہ اصل میں تو یہ وہی اصل میں پرانی روایتیں ہیں، اور ایکلیکٹسزم جس کو کہتے ہیں، سنکریٹسزم کہتے ہیں نا، کہ مختلف روایتیں پرانی اکٹھی کر کے ہوچ پوچ ایک حلیم بنا کر جو ہے ایک نئی وحی کے طور پر پیش کر دیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو بہرحال یہاں پر یہ آیت بتا رہی ہے کہ ما کذب الفؤاد ما رأى، وہ بھی جو تجربہ معراج کا تھا، یا اگر سیدنا جبریل کو پہلی مرتبہ دیکھنے کا تھا، اس میں دل نے جھٹلایا نہیں جو اس نے دیکھا۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ، اب یہ جو دوسری مرتبہ اصلی حالت میں دیکھا ہے اس کا بیان ہے، اور اس کو اس نے دیکھا ہے ایک دوسرے اتارے میں، عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ، پرلی حد کی بیری پاس، عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ، اس پاس ہے بہشت رہنے کی، اذ یغش السدرۃ ما یغشا، جب چھا رہا تھا اس بیری پر جو کچھ چھا رہا تھا، وہی میں اس کا ما یغشا، یعنی وہ بیان میں نہیں آ سکتا، وہ انیفیبل ہے، وہ انسان کے پاس وہ سکت نہیں ہے انسانی بیان میں کہ وہ اس کا اظہار کر سکے۔ ما زاغ البصر وما طغى، بہکی نہیں نگاہ اور حد سے نہیں بڑھی، یہ بھی بہت غیر معمولی آیت ہے۔ اور ایک پورا ہمارے ہاں آپ کو معلوم ہے تھیم ہے ادب کا، تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بنیاد ہے ادب کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے قرب میں جو آپ نے رویہ اختیار کیا یہ گویا منتہائے ادب ہے۔ تو ایک بات تو یہ کہ ما زاغ البصر وما طغى، اللہ تعالیٰ نے جو تجلیات جو مشاہدات کروانے چاہے اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھیک ٹھیک جیسے آپ کہہ لیں پرسیو کر لیا، تو نگاہ بھٹکی نہیں۔ وما طغى، اور حد سے بھی نہیں بڑھی، جتنا دکھانا چاہا اللہ نے بس اتنا ہی دیکھا، یعنی کوئی استشراف جس کو کہتے ہیں، کوئی تطلع، کوئی تانک جھانک نہیں کی، جو دکھایا اللہ نے بالکل ٹھیک ٹھیک دیکھ لیا، اور اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کی۔ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، بے شک دیکھے اپنے رب کے بڑے نمونے۔ اس کا فائدہ ہے دوسری بار جبریل کو اپنی صورت پر دیکھا معراج کی رات میں 7 آسمان سے اوپر، جہاں درخت ہے بیری کا، وہ حد ہے نیچے اور اوپر میں، نیچے کے لوگ اوپر نہیں پہنچتے اور اوپر والے نیچے نہیں اترتے، اسی کے پاس بہشت کو دیکھا، اور اس بیری پر جو ہے چہار ہے پروانے سنہرے ایسے خوش رنگ جس کے دیکھے سے دل کھنچا جاوے، اور نمونے جو دیکھے وہ اللہ ہی کو جو ہے وہ معلوم ہے، اللہ ہی کو خبر۔ تو کہا لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، بے شک دیکھے اپنے رب کے بڑے نمونے۔ اب اس میں بھی آپ کو معلوم ہے صحابہ سے ایک اختلاف چلا آ رہا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو وہاں پر مخاطبت ہوئی اور جو معاملات ہوئے تو کیا اللہ تعالیٰ کو دیکھا؟ تو بہت سے صحابہ کہتے ہیں کہ دیکھا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ اور صحابہ ہیں جن کا خیال یہ ہے کہ نہیں، نور انا یرا، کہ وہ تو نور ہے، اس کو کیسے دیکھا جا سکتا ہے۔ اب باقی جو کہتے ہیں دیکھا جا سکتا ہے وہ بھی کوئی ایسی ہی بات کرتے ہیں، کوئی تجلی دیکھی، کچھ اور معاملہ دیکھا، لیکن بعد یہ اختلاف چلا آ رہا ہے۔ اس کے بارے میں مفسرین نے کلام بھی کیا ہے، کچھ لوگوں نے ایک چیز کو ترجیح دی، کس نے دوسرے رائے کو ترجیح دی۔ تو اس میں امام قرطبی نے جو بات لکھی ہے وہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ اس معاملے میں توقف اور سکوت جو ہے وہ بہتر ہے۔ یہ جو ایسا معاملہ ہے اس کے ساتھ کوئی عمل متعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک خبر ہے اور اس کی ایک تعویل ہے جو لوگ کرتے ہیں۔ تو اس میں جس کو کہتے ہیں نا کہ اسلم اور احوط، زیادہ سلامتی کی راہ اور احتیاط کی رائے یہی ہے کہ ٹھیک ہے چاہے آدمی ایک رائے اختیار کر لے لیکن اس پر بہت ابرام نہ ہو، کیونکہ دوسری رائے جو ہے وہ بھی صحابہ ہی سے ثابت ہے۔ افرأیتم اللات والعزیٰ، کیا تم کو افرأیتم اللات والعزیٰ، بھلا تم دیکھو تو لات اور عزیٰ، ومنات الثالثۃ الاخریٰ، اور منات وہ تیسری پچھلی، الکم الذکر ولہ الانثیٰ، کیا تم کو بیٹے اور اس کو بیٹیاں، تلک اذن قسمۃ ضیزیٰ، یہ تو یہ بانٹنا بھونڈا، تو یہ بانٹنا بھونڈا۔ اب یہ ان کی دیویوں کا تذکرہ ہے، لات، عزیٰ، منات، اور یہ سب فیمنن نام ہے نا، کیونکہ ان کا تصور یہ تھا کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، ان کے عنوانات رکھ چھوڑے تھے اور ان کو یہ پوجا کرتے تھے۔ تو کہا کہ کیسی تقسیم ہے تمہاری؟ شاہ صاحب لکھتے ہیں یہ نام ہے بتوں کے، کافر کہتے تھے یہ بیٹیاں ہیں اللہ کی، تو کہا کہ ان کی ماں جو ہے وہ جنوں کی بیٹیاں، تو کہا کہ
یہ بات بڑی بھونڈی تقسیم ہے. تمہارا معاملہ یہ ہے کہ قرآن مجید کہتے ہیں نا، جس چیز کو تم رحمان کی طرف منسوب کرتے ہو، جب اس کی بشارت تمہیں دی جاتی ہے، کس کو منسوب کرتے ہو؟ بیٹیوں کو. اور اسی بیٹی کی جب بشارت تمہیں دی جاتی ہے، تمہارا چہرہ جو ہے وہ سیاہ پڑ جاتا ہے، اس پر جو ہے وہ ذلت تھپ جاتی ہے. اور کہا کہ کیسی بھونڈی تقسیم تم کرتے ہو کہ بھئی ہمارے لیے جو لڑکے ہوں، نرینہ اولاد ہو، اللہ کے ہاں جو ہے وہ مؤنث ہوں، یعنی بیٹیاں ہوں. ان ہی الا اسماء، یہ سب نام ہیں، سمیتموہا انتم و آباؤکم، جو رکھ لیے تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے نہیں اتاری ان کی کوئی سند. ان یتبعون الا الظن، نری اٹکل پر چلتے ہیں. وما تہوی الانفس، اور جیوں کے چاؤ ہیں. وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، اور پہنچی ان کو ان کے رب سے راہ کی سوجھ. کہا کہ یہ گمان ہے، اٹکل ہیں، ظن و تخمین ہے، تخریص ہے. اور دیکھیں، جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نہ آ جائے، اور وحی کو اگر طویل عرصہ گزر جائے، فترت طویل ہو جائے، اور پھر کچھ لوگ جو ہیں اپنے ذہن سے، اپنے تخیل سے ایک مائتھولوجی گھڑ لیں. ہوتا رہا ہے ایسا کہ جب وحی کی روشنی فیڈ ہو جاتی ہے تو لوگ پھر اپنی عقل کو، اپنے تخیل کو استعمال کر کے ایک پورا ایک کہانی بنا لیتے ہیں، ایپکس بنا لیتے ہیں، اور پورا اس میں ایک تفصیل ہوتی ہے. لیکن اب جب کہ قرآن آ گیا ہے اور قرآن نے یہ بات واضح کر دی کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اور اللہ وحدہ لا شریک ہے، نہ اس کی کوئی بیوی ہے، نہ صاحبہ ہے، نہ ولد ہے کوئی اس کا. اب اس کے بعد تم یہ باتیں کر رہے ہو تو پھر اب یہ کیا ہے؟ یہ اٹکل ہے اور یہ چاؤ ہیں تمہارے. اور وہی بات، وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، اور پہنچی ان کو ان کے رب سے راہ کی سوجھ. اب الہدا آنے کے بعد بہرحال اب اس طرح کی باتوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. ام للانسان ما تمنا، کہیں آدمی کو ملتا ہے جو چاہے. یعنی کیا ایسا ہوتا ہے دنیا میں؟ دنیا میں بھی ایسا نہیں ہوتا، اور آخرت میں ایسا ہوگا کہ جو تم چاہو تمہیں مل جائے. اور قرآن مجید کہتا ہے نا کہ یہ ایک خاص کردار کا تذکرہ کرتا ہے کہ وہ جو ہے اس کے پاس مال اور اولاد ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ اس سب کے باوجود، اس سرکشی کے باوجود، وہاں پر بھی میرے لیے خیر ہی ہوگی، وہاں پر بھی مجھے بھلائی ہی ملے گی. یا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم یہ چاہتے ہو کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہوں، اور تم یہ چاہتے ہو کہ یہ آخرت میں تمہاری شفاعت کریں، سفارش کریں. کہا کہ انسان کے لیے ہر وہ چیز جو وہ تمنا کرے وہ نہیں ہوتی. فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ، سو اللہ کے ہاتھ ہے پچھلی اور پہلی. دنیا اور آخرت دونوں کی دونوں اللہ ہی کے اختیار میں ہے. دنیا میں بھی اسی کا حکم چلتا ہے، آخرت میں بھی اسی کی بات چلے گی. اس کا فائدہ ہے، یعنی بت پوجے سے کیا ملتا ہے؟ ملے وہی جو اللہ دے، اللہ دے گا، اس سے ملے گا. وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ، اور بہت فرشتے ہیں آسمانوں میں. لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا، کام نہیں آتی ان کی سفارش کچھ. إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ، مگر جب حکم دے اللہ جس کے واسطے چاہے اور پسند کرے. إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ، یہ پوری بات بتا دی. قرآن مجید میں کئی مقامات پر شفاعت کی نفی ہے، کیٹیگوریکل، ولا شفاع، کوئی شفاعت نہیں. جو نفی ہے وہ شفاعت باطلہ کی ہے. انڈیپینڈنٹلی کچھ لوگ اکڑ کے کھڑے ہو جائیں گے، اپنی بات منوا لیں گے. اور وہ جو شفاعت ہے جو واقعی ہے، حقیقی ہے، وہ کیا ہے؟ جس کے لیے اللہ چاہیں گے اور جس کو اجازت دیں گے، اور وہ بات بھی وہی کرے گا جو اللہ کی پسندیدہ ہوگی. ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، جو لوگ یقین نہیں رکھتے پچھلے گھر کا. لیسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثیٰ، وہ نام رکھتے ہیں فرشتوں کو نام زنانہ، یعنی مؤنث نام رکھتے ہیں. وما لہم بہ من علم، اور ان کو اس کی کچھ خبر نہیں. ان یتبعون الا الظن، نری اٹکل پر چلتے ہیں. وان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اور اٹکل کام نہ آوے ٹھیک بات میں کچھ. یہاں پر کہا کہ یہ ظن کی پیروی کرتے ہیں، اور حق کے مقابل میں ظن کی کوئی حیثیت نہیں. یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ ظن کا لفظ مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ایک ظن کا لفظ جو ہے وہ یقین کے اپوزٹ کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، وہاں یہ مذمت کی جگہ پر آتا ہے.
کہ بھائی اب حق آ گیا ہے نا، قرآن آ گیا ہے، وہی بات کہ بات واضح کر دی، اللہ کی ذات و صفات اور اس کے افعال کی تفصیل بیان ہو گئی ہے نا اس کتاب میں۔ اب اس کے بعد تم جو ہے اپنی کوئی میتھولوجی گھڑ لو تو اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور بعض اوقات ظن کا لفظ جو ہے وہ پازیٹیو معنوں میں استعمال ہوتا ہے، گمان غالب کے معنوں میں، ٹھیک ہے نا، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، وہ لوگ کہ جو ایک گمان غالب رکھتے ہیں کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے۔ انہی معنوں میں جب محدثین یہ کہتے ہیں نا کہ خبر واحد ظنی علم کا فائدہ دیتی ہے، وہ ان معنوں میں ہے۔ تو ہمارے منکرین حدیث و سنت جو ہے وہ اس کو استعمال کرتے ہیں کہ جی آپ خود کہتے ہیں کہ حدیث جو ہے وہ ظنی علم دیتی ہے، اور ظن کا تو حق کے مقابل میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو وہاں پر یہی خلط مبحث ہے جو وہ کرتے ہیں۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا، سو تو دھیان نہ کر۔ اچھا یہاں پر افرأیتم اللات والعزیٰ ومناۃ الثالثۃ الاخریٰ، یہاں پر ایک آپ کو معلوم ہے نا کہ ایک پورا واقعہ ہے جو سورہ حج کی آیت نمبر 51 بلکہ 52 کے ذیل میں بھی ہم نے بیان کیا تھا کہ ہم نے کسی نبی اور رسول کو نہیں بھیجا الا اذا تمنا القی الشیطان فی امنیتہ، تو وہاں پر اس کے ساتھ ایک جو ہے شان نزول میں ایک روایت نقل ہو گئی ہے کہ بھائی اصل میں وہ یہ واقعہ تھا جو سورہ نجم کی ان آیات میں ہے۔ کیا واقعہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ آیات پڑھ رہے تھے کہ افرأیتم اللات والعزیٰ ومناۃ الثالثۃ الاخریٰ، اور اس کے بعد جو ہے آپ نے یہ کہا کہ وَتِلْكَ الْغَرَانِيقَ الْعُلَىٰ وَإِنَّ شَفَاعَةٌ لَتُرْتَجَىٰ، اور یہ ان کا ایک ویسے ایک جملہ تھا، یعنی وہ لات منات عزیٰ کے بارے میں کلیکٹیولی یہ جملہ بولا کرتے تھے کہ بھئی یہ جو ہمارے پرانے یا بلند جو ہے وہ بت ہیں، اور ان کی شفاعت کی آرزو رکھی جاتی ہے، امید رکھی جاتی ہے۔ اب روایت میں یہ بیان ہوا کہ جب یہ آپ آیات پڑھ رہے تھے نا تو یہ پڑھتے ہوئے لات والعزیٰ ومناۃ الثالثۃ الاخریٰ کے ساتھ آپ نے پڑھ دیا کہ وہ تلک الغرانیق العلیٰ وإن شفاعۃ لترتجیٰ، تو جب آپ نے آیت پڑھ دی تو پھر جبریل آئے اور جبریل نے آ کر بتایا کہ جی جو ہے ہم نے تو یہ خبر نازل نہیں کی، یہ آیت نازل نہیں کی، اور جب تو پھر گویا آپ نے پھر معاذ اللہ اس کو ریکٹیفائی کیا بعد میں اور کہا کہ نہیں یہ غلطی ہو گئی ہے، اور جب آپ نے یہ آیت اس طرح پڑھ دی روایت کے بقول تو مشرکین موجود تھے ارد گرد، انہوں نے کہا کہ ما ذکر آلہتنا بخیر قبل الیوم، ان صاحب نے آج سے پہلے کبھی ہمارے آلہہ کے بارے میں کوئی خیر کی بات نہیں کی، تو یہ تو اس کا مطلب ہے ہمیں انہوں نے قبول کر لیا، مان لیا۔ تو جب اس سورت کے پڑھنے کے بعد اختتام پر آپ نے سجدہ کیا تو سارے مشرکین بھی سجدے میں پڑ گئے اور گر گئے، اور پھر یہ قصہ جب پھیل گیا کہ جناب وہ تو ریکنسلیشن ہو گئی ہے، تو جناب حبشہ سے بہت سے لوگ واپس بھی آ گئے، واپس آئے تو پتہ لگا کہ نہیں یہ تو قصہ ہی ایسا نہیں تھا۔ تو یہ سب بات ایسی بنائی ہوئی ہے اور بہت خطرناک بات ہے۔ ایک تو وہی بات کہ اس سے جو وحی کی ساری ٹرانسمیشن کا عمل ہے وہ مشکوک ہو جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر کے اوپر جو وحی نازل ہو رہی ہے اور آپ اس کو بیان کر رہے ہیں، اس میں شیطان دراندازی کر سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ قصہ غرانیق کہلاتا ہے، اور پھر محدثین نے اس پر کلام کیا ہے، اس کو رد کیا۔ بہت سے کچھ مفسرین نے یہ روایتیں بیان کر دی اپنی کتابوں میں، لیکن ابن کثیر نے اور امام بہقی نے اور جو ہے علامہ آلوسی نے اور بہت سے لوگوں نے اس کو ریفیوٹ کیا اور کہا کہ بے سروپا حکایت ہے، اس کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے۔ اور آپ کو معلوم ہوگا نا کہ یہی جو عنوان تھا جس کو جو ملعون سلمان رشدی ہے اس نے اپنے ناول کا نام یہیں سے لیا تھا، سیٹینک ورسز، کہ یہ سیٹینک ورسز ہیں جو معاذ اللہ اس طریقے سے بیان ہو گئی۔ اچھا ایک اور بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمارے ہاں چونکہ جو مغرب میں جس طرح اسلام کو بیان کیا جاتا ہے اور اسلام کی جو ہے اس پر کتابیں لکھی جاتی ہیں، تو اس میں آپ کو معلوم ہے پاکستانی یا ہندی یا مسلمان جو ممالک سے لوگ وہاں گئے ہیں وہ بھی ریسرچ کرتے ہیں، لیکن ان کے یہاں انحرافات پھر بہت بڑے بڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو ایک ڈاکٹر فضل الرحمان سے، وہ بڑے اسکالر تھے، ان کی کتاب اسلام ایک زمانے تک جو ہے ویسٹرن اکیڈیمیا میں ایک نمائندہ کتاب کے طور پر جو ہے وہ پڑھائی گئی۔ اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد جو لیٹلی آج سے 6-7 سال پہلے جو ایک کتاب چھپی اور اس نے گویا ریپلیس کیا ایک طرح سے فضل الرحمان صاحب کو، وہ شہاب احمد کی کتاب ہے واٹ از اسلام، اور وہ عجیب و غریب کتاب ہے، لیکن وہ ایک ان کی کتاب ہے، لیکن اس کے علاوہ ان کا ایک تھیسس جو پی ایچ ڈی کا تھیسس ہے نا،
وہ اصل میں ایک بڑا پروجیکٹ تھا، اس کا ایک حصہ جو ہے وہ چھپا ہے، اس جو کتاب کے طور پہ چھپی ہوئی ہے کتاب، اس کا نام ہے بیفور آرتھوڈاکسی، اور اس میں شہاب احمد فوت ہو گئے آج سے 3-4 سال پہلے، تو انہوں نے جو ہے وہاں پر انہی آیات کو موضوع بنایا، اور ساری ڈیبیٹ کیا ہے کہ دیکھیں یہ جو آرتھوڈاکسی کا تصور ہے نا، یہ سارا کا سارا بعد کی چیز ہے، ابتدا میں ایسا نہیں تھا۔ اور پھر کہا کہ دیکھیں جو ابتدائی بہت سے مفسرین ہیں ان کے ہاں یہ والا واقعہ نقل ہوا، اور انہوں نے بے تکلف بیان بھی کر دیا کہ دیکھیں جی وہی اس طرح پڑھی جا رہی تھی، اس میں یہ آیت بیچ میں ایڈ کر دی۔ بعد کے لوگوں نے، یعنی اس کا مطلب ہے اس کے بعد پھر ایک چیز کریٹ کی گئی آرتھوڈاکسی کے نام سے، اور آرتھوڈاکسی کے بعد پھر اس طرح کے فلٹر لگا دیے گئے، اور جیسے آپ سمجھ لیں نا کہ جیسے چھوئی موئی بنا دیا آپ نے، یعنی وہ کہتے ہیں دیکھیں وہاں تو اتنا کھلا معاملہ تھا کہ لوگ اس پر بھی جیسے اوپن تھے کہ نہیں ہو سکتا ہے کہ وہی کے اندر جو ہے انٹروژن ہو جائے۔ بعد میں لوگوں نے آرتھوڈاکسی کے نام پہ وہ اہل سنت والجماع کا پورا ایک تصور گھڑا ہے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے اس طرح کی روایتوں کا انکار کیا۔ تو آپ ذرا دیکھ رہے ہیں کتنی خطرناکی ہے۔ اب وہ ایک شخص مسلمان تھا نا، مسلمان کے طور پر ہی بظاہر دنیا سے گیا ہے، لیکن کتنی خطرناک بات ہے جو وہ کر رہا ہے۔ تو یہ وہ ویسٹرن اکیڈیمیا ہے، اس کے خطرات ہیں جو ہمارے سامنے رہنے چاہیے۔ اچھا جی، فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، سو تو دھیان نہ کر اس پر جو منہ موڑے ہماری یاد سے اور کچھ نہ چاہے مگر دنیا کا جینا، ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ، یہی یہاں ہی تک پہنچی ان کی سمجھ۔ یہ جو آیت ہے، 1.5 آیت آپ سمجھ لیں، اس وقت جو جدید مغرب ہے اور جو جدید انٹیلیجنشیا ہے اور اس کا جیسے یعنی یہ نقشہ ہے، اور بدقسمتی سے مسلمانوں کے ہاں بھی زیادہ تر ارباب حل و عقد اور جو انٹلیکچوئل ایلیٹ کہہ لیں یا جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے یا آپ سمجھ لیں ایکیڈیمک ایلیٹ ہے، ان سب کی حالت تقریباً ایسی ہی ہے کہ اللہ کی یاد سے جو ہے اعراض ہے اور بس دنیا کی زندگی ہی چاہتے ہیں، اور کہا ذالک مبلغہم من العلم، اور یہاں تک پہنچ ہے ان کی، یہی ان کی رسائی ہے۔ بدقسمتی سے جتنا اسلامک ماڈرنزم ہے وہ یہی ہے کہ دین ان کے لیے اتنا قابل قبول ہے، یا دین کی وہ انٹرپریٹیشن ان کے بارے میں ہے کہ جو دس ورلڈلی ہو، جس میں دنیا کا فائدہ ہو۔ ابھی آگے ایک آیت آئے گی اس کے ذیل میں بھی الیس للانسان الا ما سعی، اس کی بھی بالکل دس ورلڈلی جو ہے وہ توجیہ لوگ کر دیتے ہیں۔ تو یہ بدقسمتی ہے، اور کہا قرآن مجید نے ذالک مبلغہم من العلم، یہ بس ان کا مبلغ علم ہے، فزیکل اور میٹیریل ریلم سے بڑھ کر کوئی چیز ان کو نظر نہیں آتی۔ ایک فرینچ جو ہے آتھر ہے رینے گینو، انہوں نے کہا ہے نا یہ کیا ہے، اب میٹیریل سویلائزیشن، یہ پہلی سویلائزیشن ہے جدید مغربی تہذیب جو بالکل تھرو اینڈ تھرو مادی تہذیب ہے۔ اس سے پہلے دنیا کی جتنی بھی تہذیبیں تھیں وہ ایک میٹافزیکل اصل رکھتی تھیں، ایک مابعد طبیعاتی اصل رکھتی تھیں۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، تیرا رب ہی بہتر جانے جو بہکا اس کی راہ سے، وہو اعلم بمن اہتدی، اور وہی بہتر جانے جو آیا راہ پر، وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اللہ کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں، لیجزی الذین اساءوا بما عملوا، تا وہ بدلہ دیوے برائی والوں کو ان کے کیے کا، ویجزی الذین احسنوا بالحسنی، اور بدلہ دے بھلائی والوں کو بھلائی۔ یہ ہے بنیادی سکیم اللہ کی۔ ڈیوائن سکیم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اصل میں بندوں کو نوازنا چاہتے ہیں، جنت دینا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دارالعمل تخلیق کیا، ٹھیک ہے، جہاں پر لوگوں کو آزمائش میں ڈالا، ٹھیک ہے، امتحان میں ڈالا، اور یہ چاہا کہ لوگ اپنے عمل کی بنیاد پر کوالیفائی کریں یا جنت کو یا جہنم کو۔ تو کہا کہ تاکہ جو لوگ برے اعمال کرتے ہیں ان کو برا بدلہ ملے، اور جو اچھے اعمال کرتے ہیں ان کو اچھائی کا اچھا بدلہ ملے۔ الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، وہ لوگ کہ جو اچھے عمل کرتے ہیں، یہ کون ہیں؟ جو لوگ بچتے ہیں بڑے گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے، الا اللمم، مگر کچھ آلودگی۔ ان ربک واسع المغفرہ، بے شک تیرے رب کی بخشش میں سمائی ہے، بے شک تیرے رب کی بخشش میں سمائی ہے۔ اب یہاں جو بات کہی نا کہ جو لوگ اچھے کام کرتے ہیں، بھلے کام کرتے ہیں، یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو عصمت کے مقام پر فائز ہیں، ان سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، لغزشیں ہوتی رہتی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بڑے گناہوں سے بچتے ہیں۔ بڑے گناہ کون ہیں؟ شرک ہے، ریا ہے، تکبر ہے، حسد ہے، غیبت ہے،
اب یہ بھی آپ کبھی یہ دیکھیں نا، امام ذہبی کی اور اس کے بعد اور ائمہ نے جب کتابیں لکھی ہیں، کتاب الکبائر یا اس طرح کی کتابیں، تو اگر ہم وہ پڑھیں تو ہمیں بہت ڈر لگے گا، کیونکہ جن تمام گناہوں کو ہم جو ہے صغیرہ کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں وہ سب وہاں پر کبیرہ کے کھاتے میں مندرج ہیں۔ تو کہا بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، اور پھر بدکاری اور فحش سے بچتے ہیں، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر تمیز مشکل ہو جاتی ہے صغیرہ کبیرہ کی، اس لیے اس کو الگ سے تذکرہ کیا، حالانکہ وہ اسم کا حصہ ہے نا فواحش، لیکن الگ سے، کہ جو جنسی معاملات ہیں اس میں احتیاط بہت رکھنی چاہیے، اسی لیے کہا نا کہ ان کے قریب بھی مت جاؤ، فاحشہ کے یا فواحش کے قریب بھی نہ جاؤ، لا تقربوا الزنا، بدکاری کے تو قریب بھی نہ جاؤ، اور کہا کہ ہاں کچھ پاؤں پھسل جائے، کچھ آلودگی جو ہے وہ ہو جائے، یہ انسان کے ساتھ ہوتا ہی ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بہت زیادہ باریک بینی سے دوسروں کو دیکھنا اور خود اپنے آپ کو دیکھنا، یہ آدمی کو ہمیشہ مایوس کرے گا۔ تو جسے کہتے ہیں نا عیب جوئی، دوسروں کی بھی بری ہے، اپنی بھی بری ہے، احتساب ایک الگ چیز ہے، لیکن اگر بہت مائکروسکوپ لگا کے اپنے آپ کو دیکھنے لگیں گے تو مایوسی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اسی لیے فرمایا ان ربک واسع المغفرہ، اور پھر اگلی بات بہت خوبصورت ہے، ہوا اعلم بکم، وہ تم کو خوب جانتا ہے، اذ انشأکم من الارض، جب نکالا تم کو زمین سے، وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، اور جب تم بچے تھے ماں کے پیٹ میں، جنین کی حالت میں تھے، جینز کی حالت میں تھے، فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، سو مت بولو اپنی ستھرائیاں، ہوا اعلم بمن اتقى، وہ بہتر جانے اسے جو بچ چلا۔ وہی بات کہ آج تم بہت پاک باز نہ بنو، یعنی ایسے ہی ہے نا جیسے کوئی بڑی بوڑھی خاندان کی کوئی پھوپھی، کوئی خالہ، کوئی بندہ بڑا ہو جائے، بڑا دانشور بنے اور بہت جو ہے نیک اپنے آپ کو ظاہر کرے، بڑی اپنی ولایت کا تاثر اس کے اندر پیدا ہو جائے، تو وہ جیسے کہے نا کہ بھئی ہم تو تمہیں پوتڑوں سے جانتے ہیں، یعنی یہ اسی طرح کا انداز ہے۔ تم آج بہت اپنے آپ کو سمجھنے لگ گئے ہو کہ جناب ہم بڑے نیک ہیں، ہم نے بڑی نمازیں پڑھی ہیں، جناب ہم نے بڑا جو ہے دین کا کام کیا ہے، بڑا ہم نے خدمت کی ہے۔ کہا کہ اپنی اوقات پہچانو اور اپنا بہت تزکیہ نہ کرو۔ تزکیہ نفس ایک تو پازیٹیو بات ہے نا کہ انسان اپنی پاک بازی کی کوشش کرے، اہتمام کرے، اور تزکوا انفسکم کا مطلب کیا ہے کہ اپنی پاک بازی کے احساس میں نہ رہا کرو۔ یہ جو اس کو ہمارے ہاں ایک لفظ بولا جاتا ہے نا، وہ نیگیٹو لفظ ہے اور ٹھیک معنوں میں نیگیٹو ہے، سیلف رائچیسنس۔ یہ جو اپنی جو ہے پاک بازی کا احساس ہے نا، یہ بہت بڑا جو ہے وہ خناس ہے لوگوں کے ذہن میں اور دل میں پیدا ہوتا ہے۔ شاید میں رابعہ بصریہ کے پاس ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ جی مجھے تو 40 برس ہو گئے ہیں، میں نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں، کسی گناہ کا خیال بھی نہیں پیدا ہوا۔ تو انہوں نے ایک جملہ کہا، انہوں نے کہا وجودک ذنب لا یقاس بہ ذنب، تمہارا پورا وجود ایک ایسا گناہ ہے کہ کوئی گناہ اس پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں، ایک مطلب تو یہ کہ انسان ایک ناقص وجود ہے نا، اس کے اندر نقص اخلاقی نہیں ہے، وجودی ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ احساس کہ مجھ سے کوئی گناہ ہوتا ہی نہیں، یا میں نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں، اس سے بڑا گناہ کیا ہے، اس سے بڑی مکابرت کیا ہے۔ تو کہا فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى افرأیت الذی تولی، بھلا تو نے دیکھا وہ جس نے منہ پھیرا، وآتا قلیلا واکدا، اور لایا تھوڑا سا اور سخت نکلا۔ اس کا فائدہ ہے یعنی تھوڑا سا ایمان لانے لگا پھر سخت ہو گیا اس کا دل، یعنی ایک مطلب تو یہ ہے کہ ایمان لایا اور پھر دل سخت ہو گیا، ایک یہ ہے کہ تھوڑا سا دیا اور پھر روک لیا، بڑی مشکل سے جو ہے جیب کی طرف ہاتھ گیا اور تھوڑا سا دے کے پھر ہمیشہ کے لیے اس کو سیل کر دیا۔ اَعِندَهُ علم الغیب فَهُوَ یرا، کیا اس کے پاس خبر ہے غیب کی سو وہ دیکھتا ہے، ام لم ينبأ بما فی صحف موسیٰ، کیا اس کو خبر نہیں پہنچی جو ہے قول میں موسیٰ کے، وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور ابراہیم کے جن نے پورا اتارا۔ اس کا فائدہ ہے یعنی کیا پورا اتارا، اللہ کا حق۔ سیدنا ابراہیم کے بارے میں کیا فرمایا، الذی وفا، پوری کی بات، جو اللہ نے ان سے مطالبہ کیا یا جو انہوں نے اللہ کے ساتھ کمٹمنٹ کی اس کو پورا کیا۔ دین کیا جس چیز کا نام ہے، اللہ کے ساتھ کمٹمنٹ کا۔ تو اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن، ایک ایک آزمائش میں ابراہیم پورے اترے، تو کہا ابراہیم جس نے پورا کر دیا۔ اور یہ اب آگے جو بات بیان ہو رہی ہے وہ کیا ہے، وہ اصل میں وہی ہے جس کو کہا جاتا ہے نا پرینیل وزڈم،
وہ حکمت خالدہ ہے، پرانی چلی آ رہی ہے، جس کو ایک حدیث میں کہا گیا نا کہ من کلام النبوۃ الاولی، کچھ باتیں ہیں جو ہر وحی میں گویا ایسنس کی حیثیت رکھتی ہیں، باقی شرائع میں منہاج میں فرق رہا ہے، لیکن دین ہمیشہ سے ایک ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کہ اٹھاتا نہیں اٹھانے والا بوجھ کسی دوسرے کا، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور یہ کہ آدمی کو وہی ملتا ہے جو کمایا، وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور یہ کہ اس کی کمائی اس کو دکھانی ہے، ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، پھر اس کو بدلہ دینا ہے اس کا پورا بدلہ۔ یہ ہے پوری بات۔ پہلی بات کیا ہے کہ کوئی کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یعنی یہ مشرکین مکہ بھی کہتے تھے اپنے بچوں سے، اپنے غلاموں سے، اپنے زیر دستوں سے کہ بھائی دیکھو دنیا میں ہم تمہارے سسٹینر ہیں نا، ہم تمہارے رب ہیں، یعنی پرورش کرنے والے ہیں، تمہاری تمام ضرورتوں کے کفیل ہیں، تمہیں ضرر سے بچاتے ہیں، تمہیں تکلیف سے بچاتے ہیں، تم پہ کوئی حملہ ہوتا ہے تو تمہارا دفاع کرتے ہیں، ہم ہیں نا۔ تو کہا کہ اگر چلو آخرت ہوئی بھی اور وہاں تم پر کوئی وبال آ گیا شرک کا، تو ہم تمہارے وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، ہم تمہاری خطائیں اٹھا لیں گے۔ کہا کہ نہیں، ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ یہ تو ٹھیک ہے کہ جو ان کو گمراہ کر رہے ہیں یہ دوہرے وبال اٹھائیں گے، وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، لیکن جو گمراہ ہوں گے وہ ایسا نہیں ہوگا کہ ان کا بوجھ کسی اور پر ٹرانسفر ہو جائے۔ اور یہ اس میں جو عیسائیوں کا اٹونمنٹ کا عقیدہ ہے اس کی بھی نفی ہے کہ وہ جو اوریجنل سن ہو گیا تھا آدم سے اور حوا سے، گویا اس کا کفارہ دینے کے لیے ایک ڈیوائن لیمب آیا معاذ اللہ، اور اللہ نے اس کو بلی چڑھا دیا، اس کو قربان کر دیا، اور مسیح نے آ کر ابن اللہ نے معاذ اللہ تمام انسانوں کے گناہ اپنے اوپر لے لیے اور جو ہے وصولی چڑھ گئے، اور اب تمام انسانوں کے لیے کافی ہے کہ وہ جو ہے ان کو مان لیں ابن اللہ، تو اب ان کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، تو اس کی بھی نفی ہے۔ اور یہ جو آیت ہے نا کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو جس کی وہ صحیح کرے گا، اور اس کی صحیح عنقریب ملاحظہ کی جائے گی، اور پھر اس کو اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ یہ ساری آیتیں بتا رہی ہیں کہ یہ آخرت سے متعلق ہیں، اس کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن جتنے ہمارے جو موٹیویشنل سپیکرز ہیں اور اس طرح کی باتیں کرنے والے ہیں وہ آیت کوٹ کرتے ہیں۔ دیکھیں جی، بس اصل بات تو یہ ہے، انسان جیسی محنت کرتا ہے نا ویسے نتیجے نکلتے ہیں۔ بل گیٹس نے محنت کی، اور جو ہے فلاں جارج سوروس نے کی، اور فلانے نے کی، فلانے نے کی، اور دیکھیں محنتیں کی تو ہو گیا۔ اللہ کا ایک قانون ہے جی، اللہ کی ایک سنت ہے، جو محنت کرتا ہے نتیجہ نکلتا ہے۔ اور انہوں نے دیکھیں کفار نے محنت کی، مغرب نے محنت کی، اور نتیجہ نکلا ہم نالائق رہے، ہم جو ہے نکمے تھے، ہم ناکام ہو گئے۔ اور دیکھیں قرآن مجید بھی یہی کہتا ہے وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ۔ تو یہ فضول باتیں ہیں، یہ تحریف ہے اصل میں، اور یہ وہی دماغ ہے نا جو میں نے ابھی کہا تھا کہ ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْم۔ دنیا اور دنیا کی کامیابی اتنی سوار ہے ان لوگوں کے دماغوں پہ، یہ قرآن مجید کی آیات کو بھی اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ قرآن مجید بار بار صحیح بتاتا ہے نا کہ ان سعیکم لشتی ومن اراد الآخرۃ وسعی لها سعیھا۔ تو بہر اس آیت کا تعلق آخرت سے ہے، دنیا سے نہیں ہے۔ اور یہاں ایسا نہیں ہوتا، دنیا میں ایسا کہاں ہوتا ہے؟ کتنے لوگ ہیں اتنی محنتیں کرتے ہیں کچھ ہاتھ نہیں آتا، اور کچھ لوگ جو ہیں بالکل ان پڑھ جاہل گوار، اور وہ مٹی میں ہاتھ ڈالتے ہیں سونا ہو جاتی ہے۔ تو اس آیت کا کوئی تعلق دنیاوی کامیابی سے نہیں ہے۔ اور ورنہ تو آپ دیکھیں نا کہ بہت سے لوگ ہیں، یعنی جس کو جو ہے وہ جان رالز کہتا تھا نا کہ ایک نیچرل لاٹری ہوتی ہے۔ نیچرل لاٹری کیا ہے کہ بھئی ایک آدمی نواب کے گھر پیدا ہو گیا، ایک آدمی سیٹھ کے گھر پیدا ہو گیا، تو اس نے کون سا کسب کیا بھائی، اس نے کون سے صحیح کی ہے؟ تو اسی طرح یہ نہیں جینون ہے، اسلام میں بھی ایسا ہے کہ بھئی ایک بچہ پیدا ہوا ہے اور امیر اس کے والدین ہیں، اس کو ترکے میں مال مل گیا بغیر کسی ایفرٹ کے، تو کیا وہ ناجائز ہے اس کے لیے؟ تو ایسی بات نہیں ہے، دنیا کے معاملات اور طرح سے ہیں۔ اچھا، اس سے کچھ اور الٹا نتیجہ بھی لوگوں نے نکالا، ایک تو یہ نکالا، دوسرا اس سے ایصال ثواب وغیرہ کے سارے تصورات کی نفی کر دی کہ بھائی انسان کے لیے وہی کچھ ہوگا جس کی اس نے صحیح کی۔ تو دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمیں دین کو ایک اکائی کے طور پہ دیکھنا ہے، قرآن و سنت کو سامنے رکھ کر ہمیں نصوص کو سمجھنا ہے۔ تو قرآن و سنت سے یہ بات ثابت ہے
کہ انسان کے بہت سے ایسے اعمال ہیں جو مرنے کے بعد بھی اس کے کام آتے رہتے ہیں. نیک اولاد دعا کرتی ہے، کوئی علم اس نے سکھایا ہے، کوئی صدقہ جاریہ کا معاملہ کیا ہے، تو اس کو دیکھنا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ظاہر کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو واضح کیا، حج کے بارے میں، روزے کے بارے میں، صدقہ و خیرات کے بارے میں. ٹھیک ہے، تو اس کے حوالے سے میں یہ لکھا نوٹ کیا تھا، لیکن بات لمبی ہو جائے گی. تو جس کو بھی شوق ہو نا اس حوالے سے جو غلط فہمیاں ہیں یا جو اس میں اشکالات ہیں، تو وہ مولانا سید ابو الاعلیٰ صاحب مودودی علیہ رحمہ نے تفہیم القرآن میں اس آیت کے ذیل میں بہت نفیس بحث کی ہے، اور وہ ساری آیات اور احادیث نقل کر دی ہیں، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ایصال ثواب کا جو تصور ہے، جو صحیح احادیث سے ثابت ہوتا ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے اور وہ اس آیت کے منافی نہیں ہے. وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اور یہ کہ تیرے رب تک پہنچنا. وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، اور یہ کہ وہی ہنساتا ہے اور رلاتا. وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، اور یہ کہ وہی ہے مارتا اور جلاتا. وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ، اور یہ کہ اس نے بنایا جوڑا نر اور مادہ ایک بوند سے جب ٹپکائے. کیا خوبصورت آیت ہے. وہ ہنساتا ہے، وہی رلاتا ہے. دنیا جو ہے وہ خوشی اور غم کے مجموعے کا نام ہے. کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جس کے لیے غم ہی غم ہو، کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جس کے لیے جو ہے وہ خوشی خوشی اور راحت ہی راحت ہو. کہا نا کہ ان النصر مع الکرب، ان النصر مع الصبر وان الفرج مع الکرب وان مع العسر یسرا. کہا کہ صبر کے ساتھ مدد بھی آتی ہے، اور کرب کے بعد اوپننگ بھی آتی ہے، اور عسر کے بعد یسر بھی آتا ہے. تو دونوں طرح کے حالات جو ہیں وہ رہتے ہیں. سینٹ آگسٹائن کا ایک جملہ ہے، وہ ان کے عقیدے کے مطابق ہے. اس نے بڑا اچھا جملہ ہے. اس نے کہا کہ بھئی خدا کا ایک بیٹا تو ہے ایسا جو بغیر سن کے ہے، لیکن خدا کا کوئی بیٹا بغیر سفرنگ کے نہیں ہے. اور ان کے یہاں ابنیت کا تصور عموم بھی تھا نا، یعنی وہ تو ابن اللہ مانتے، لٹرل مانتے سیدنا مسیح کو. یعنی اللہ کی مخلوق میں کوئی ایسا ہے جو سن کے بغیر. اور ظاہر بات یہ عقیدہ ہم بھی رکھتے ہیں کہ انبیاء سن کے بغیر ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، لیکن خدا کا کوئی بیٹا سفرنگ کے بغیر نہیں ہے. اور ان کے تو آپ کو معلوم ہے نا کہ وہ ظاہر ابنیت کا دعویٰ تو غلط ہے، شرک ہے. لیکن اس کے علاوہ یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ دیکھیں سفرنگ مسایا، یعنی وہ تو پرابلم آف ایول کا جو حل کرتے ہیں نا، اس میں وہ ایک بات کہتے ہیں ایک جواب ہمارے پاس ہے، وہ کسی کے پاس نہیں ہے. اور وہ یہ ہے کہ خدا گویا پورا اس گویا آپ سمجھ لیں سارے معاملے میں آیا، اور اس نے انسان بن کر گویا سفر کیا. یعنی جو سفرنگ مسایا ہے، وہ جو ایک مووی بھی ایک زمانے میں بنی تھی نا، پیشن آف کرائسٹ، جس کو یہود نے بہت زیادہ جو ہے وہ اس کی مخالفت کی تھی. وہاں جو تعذیب دکھائی گئی ہے، جیسی پرسیکیوشن دکھائی گئی ہے، تو وہ آپ دیکھیں نا، مسیح جو ابن اللہ وہ مانتے ہیں، ہم تو ابن اللہ نہیں مانتے، ہم تو پیغمبر مانتے ہیں. تو سیدنا مسیح ہوں، سیدنا موسیٰ ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، انہوں نے کتنی تکلیفیں اٹھائیں، کتنی مصیبتیں اٹھائیں. تو سفرنگ جو ہے اس سے کسی کی رستگاری نہیں ہے. ہاں سن جو ہے، بہت سے چنیدہ بندے ہیں جو گناہ سے اللہ نے ان کو بچا لیا، لیکن سفرنگ سے اللہ نے کسی کو نہیں بچایا. تو کہا وہی ہنساتا ہے، وہی رلاتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی جلاتا ہے، اور اسی نے جو ہے وہ مذکر مؤنث پیدا کیے ایک بوند سے جو تم ٹپکاتے ہو. وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ، اور یہ کہ اس پہ لازم ہے دوسرا اٹھانا، اس کے ذمے ہے. یعنی نشأت اولا تمہارے سامنے ہے نا، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ، ابھی سورہ واقعہ میں ہم پڑھیں گے، وہ تو تمہارے سامنے کا پروسیس ہے نا. تو تمہیں کیا استبعاد ہے کہ وہ دوبارہ تمہیں اٹھائے گا؟ کہا اس کے ذمے ہے. ٹھیک ہے نا. اِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ. یعنی آخرت اگر اللہ برپا نہ کرے نا، تو معاذ اللہ پھر تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی اچھا تصور قائم نہیں ہو سکتا. پھر تو یہ دنیا جو ہے وہ بہت ہی امورل ہے، اور یہاں خیر کے نتائج نہیں نکلتے، شر کے بعض اوقات نتائج بہت زیادہ نکلتے ہیں. وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ، اور یہ کہ اس نے دولت دی اور پونجی، یعنی اس نے جو ہے دولت دی اور کچھ لوگوں کو باقاعدہ مالدار بنا دیا. سب کو مال دیتا ہے، ایک غریب آدمی کو بھی، فقیر کو بھی اچھی خیرات مل جائے، 1000 روپے مل جائے تو وہ مال تو اللہ نے اس کو دے دیا، لیکن اس سے وہ متمول نہیں ہو جاتا، اس سے وہ کوئی بلینئر نہیں بن جاتا. تو کہا وہی ہے جو مال بھی دیتا ہے، دولت بھی دیتا ہے، وہی ہے جو باثروت بھی کرتا ہے. وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ، اور یہ کہ وہی ہے رب شعرا کا. اس کا فائدہ ہے، شعرا ایک تارہ ہے بہت بڑا، اس کو باز عرب پوچھتے تھے. وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ، اور یہ کہ اس نے کھپا دیے عاد اگلے. وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَىٰ،
اور سمود پھر باقی نہ چھوڑا، یعنی گویا قوم عاد کو عاد اولا بھی کہتے تھے، قوم سمود کو عاد اخرا کہتے تھے، تو کہا کہ وہ جو پہلے عاد ہیں ان کو بھی اللہ نے ہلاک کیا، اور سمود قوم سمود کو بھی ہلاک کیا، وقوم نوح من قبل، اور نوح کی قوم اس سے پہلے، قوم نوح کو ہلاک کیا، قوم سمود کو ہلاک کیا، قوم عاد کو ہلاک کیا۔ کس وجہ سے ہلاک کیا؟ انہم کانوا ہم اظلم و اطغیٰ، کوئی قحط نہیں پڑا تھا، کوئی دریا خشک نہیں ہوا تھا، کوئی وبا نہیں پھوٹی تھی، کیا مسئلہ ہوا تھا؟ وہ تو تھے اور بھی ظالم اور شریر، طغیانی کی انہوں نے، ظلم کیا۔ ظلم کیا؟ سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ شرک۔ طغیانی کیا ہے؟ اللہ سے بغاوت، پیغمبروں کا انکار، والمؤتفکۃ اہوا، اور الٹی بستی کو پٹکا، قوم لوط کے ساتھ جو معاملہ ہوا، فغشاہا ما غشا، پھر اس پہ چھایا جو چھایا، یعنی پتھروں کا میہ ان پہ چھا گیا، فبأی آلاء ربک تتمارا، اب تو کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاوے گا۔ ھذا نذیر من النذر الاولی، یہ ایک ڈر سنانے والا ہے پہلے سنانے والوں میں کا، کوئی نیا نویلہ نہیں ہے۔ ما کنت بدعا من الرسل ازفت الازفہ، آ پہنچی آنے والی، لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، کوئی نہیں اس کو اللہ کے سوا کھول دکھانے والا۔ افمن ھذا الحدیث تعجبون، کیا تم اس بات سے اچنبھا کرتے ہو، وتضحکون ولا تبکون، اور ہنستے ہو اور روتے نہیں، وانتم سامدون، اور تم کھلاڑیاں کرتے ہو، فاسجدوا للہ واعبدوا، سو سجدہ کرو اللہ کے آگے اور بندگی، یہ آیت سجدہ ہے۔ تو کہا کہ آ گئی ہے وہ، دنیا کا عذاب بھی قریب ہے اور قیامت بھی قریب ہے اور آخرت کا عذاب بھی قریب ہے، اور تم اس کلام پر تعجب کرتے ہو، مسخری کرتے ہو، ٹھٹھے کرتے ہو، ہنستے ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لو تعلمون ما عالم، اے لوگو جو اگر تم وہ جاننے لگو جو میں جانتا ہوں، لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، تو تم ہنسو کم اور رو زیادہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، پاس آ لگی وہ گھڑی اور پھٹ گیا چاند۔ وہیں یرو آیتن، اور اگر وہ دیکھیں کوئی نشانی، یورزو ٹال دیں، ویقولوا سحر مستمر، اور کہیں کہ یہ جادو ہے چلا آتا۔ اس کا فائدہ ہے، حج کے دنوں میں آدھی رات کو کافر جمع تھے، حضرت ان کو سمجھاتے تھے، انہوں نے مانگی کچھ نشانی، حضرت نے کہا دیکھو آسمان کی طرف چاند دو ٹکڑے ہو گیا، ایک ان سے مشرق کو ایک مغرب کو، جب تک خوب طرح دیکھ لیا پھر آپس میں مل گیا، یہ نشانی ہے قیامت کی کہ آگے سب کچھ یوں ہی پھٹے گا، یعنی قیامت میں بھی ایسا ہی ہوگا۔ تو گویا یہ ایک نشانی دکھائی گئی۔ اور ویسے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں بہت سے حسی معجزے ہیں، پانی کا بہت زیادہ ہو جانا، کھانے کا بہت بڑھ جانا، شجر و حجر کا آپ کو سلام کرنا، بہت سی چیزیں ہیں، کنکریوں کا آپ سے کلام کرنا وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اصل معجزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس کو آپ نے تحدی کے طور پہ، چیلنج کے طور پر پیش کیا، وہ کیا ہے؟ وہ قرآن مجید ہے۔ تو یہ بھی ایک واقعہ ہوا، ہم نے پڑھا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، وہاں میں نے عرض کیا تھا ہم ان قریب دکھائیں گے ان کو اپنی نشانیاں انفس و آفاق میں، حتیٰ یتبین لہم انہ الحق، ان میں سے ایک نشانی یہ شق قمر بھی ہے۔ وکذبوا واتبعوا اہواءہم، اور جھٹلایا اور چلے اپنی چاؤں پر، وکل امر مستقر، اور ہر کام ٹھہرا رہا وقت پر، یعنی ان کا عذاب بھی ایک وقت آوے گا، ایک وقت مقرر ہے نا، جلدی کیوں نہیں آ رہا، آ کیوں نہیں رہا، ہم تعذیب دے رہے ہیں، ہم مذاق اڑا رہے ہیں، آسمان گر پڑے، زمین پھٹ جائے، کہاں ہو کر رہے گا ہر چیز، لیکن ہر وقت ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، اور پہنچ چکے ہیں ان کو احوال جتنے میں ڈانٹ ہو سکتی ہے، یعنی ابھی اب پڑھا ہے نا ہم نے، قوم نوح کے ساتھ کیا ہوا، ہود کے ساتھ کیا ہوا، عاد کے ساتھ کیا ہوا، صالح کے ساتھ کیا ہوا۔ حکمت بالغۃ فما تغنی النذر، پوری عقل کی بات ہے، پھر کام نہیں کرتے، ڈر سناتے۔ حکمہ بالغہ ہے، قرآن آ گیا ان کے پاس، لیکن جب انسان کی مت ماری جائے، انسان اپنی باطنی فیکلٹیز کو معطل کر دے، تو کہا کہ پھر جو ہے یہ خبرداریاں کام نہیں آتی۔ فتولی عنہم، سو تو ہٹ ان کی طرف سے۔ یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، جس دن پکارنے والا ایک ان دیکھی چیز کو، یعنی حساب کو یا جہنم کو یا عذاب کو۔ خش عن ابصارہم، نوی آنکھیں، یخرجون من الاجداث، نکل پڑیں قبروں سے، کأنہم جراد منتشر،
جیسے ٹڈی بکھر پڑی، مہطعین الی الداع، دوڑتے جاویں پکار کر، یعنی آج نہیں آ رہے، آج تکبر کر رہے ہیں، مونڈے موڑ رہے ہیں، استکبار کر رہے ہیں اور جناب شیخیاں کر رہے ہیں، اس دن حالت یہ ہوگی کہ آنکھیں نیچی ہیں اور ٹڈیوں کی طرح، ٹڈی دل کی طرح دوڑتے ہوئے جائیں گے اللہ کی طرف پکارنے والے کی پکار کو سن کر۔ یقول الکافرون ھذا یوم عاصر، کہتے منکر یہ دن مشکل آیا۔ اب پھر آیات تاریخی، کذبت قبلہم قوم نوح، جھٹلا چکے ان سے پہلے نوح کی قوم، فکذبوا عبدنا، پھر جھوٹا کہا ہمارے بندے کو، نوح کو جھٹلایا، وقالوا مجنون وازدجر، اور بولے دیوانہ ہے اور جھڑک لیا، فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، پھر پکارا اپنے رب کو کہ میں دب گیا ہوں، تو بدلہ لے۔ تو یہ آیت ہے جب ہر نبی پکارتا ہے خاص وقت میں استغاثہ کرتا ہے۔ سیدنا نوح کے حوالے سے وہ وقت آ گیا جس کو ہم نے پڑھا تھا کہ ذنوبا مثل ذنوب اصحابہم، تو ڈول ہوتا ہے وہ بھر جاتا ہے، تو سیدنا نوح کی قوم کا جب ڈول بھر گیا تو انہوں نے دعا کی، اللہ کا عذاب آ گیا۔ مشرکین کے ساتھ بھی ایسا ہونے جا رہا ہے، اور یہ آیت جیسے بہت اہم ہے، اور ہمارے اکابرین علماء فرماتے ہیں جب انسان جیسے بہت بے بسی محسوس کرے، بہت پریشانی میں ہو، تو یہ دعا کثرت سے کرے کہ ربی انی مغلوب فانتصر۔ ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، پھر ہم نے کھول دیے دہانے آسمان کے ریل سے پانی کے، ریلے آئے پانی کے، وفجرنا الارض عیونا، اور بہا دیے زمین سے چشمے، یعنی اصل میں ترجمہ تو کیا ہوگا، ہم نے زمین کو پھاڑ کے چشمہ چشمہ کر دیا۔ فالتقى الماء على امر قد قدر، پھر مل گیا پانی ایک کام پر جو ٹھہر رہا تھا، اوپر سے پانی آیا، نیچے سے پانی آیا، ایک جگہ پر آ کر دونوں پانی جمع ہو گئے۔ وحملناه على ذات الواح ودسر، اور سوار کیا اس کو ایک تختوں اور کیلوں والی پر۔ اب دیکھیں نا کیسی بات ہے، ہلاک ہو تو پوری قوم ہلاک ہو جائے، پہاڑیوں پہ لوگ کھڑے ہوں وہاں پہ ڈوب جائیں۔ جب سیدنا نوح کے بیٹے نے کہا تھا نا کہ میں جو ہوں ایک پہاڑ پر جو ہے وہ پناہ لے لیتا ہوں، میں بچ جاؤں گا، تو کہا کہ نہیں، آج اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچ سکتا، جس کو ڈبونا ہو تو سب کچھ ڈبو دیں، جس کو بچانا ہو تو ایک تختے اور کیل یعنی ایک معمولی کشتی پہ اس کو بچا دیں۔ تجری بِأَعْيُنِنَا، بہتی ہماری آنکھوں کے سامنے، جزاء لمن کان کفر، بدلہ اس کی طرف جس کی قدر نہ جانی تھی۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً، اور اس کو ہم نے رہنے دیا نشان کر، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، پھر کوئی ہے سوچنے والا، فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، پھر کیسا تھا میرا عذاب اور میرا ڈر کا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے آسان کیا قرآن سمجھنے کو، پھر ہے کوئی سوچنے والا۔ یہ ترجیح ہے، یہ بار بار یہ آیت آئے گی، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، نشانیاں طلب کر رہے ہیں، حسی معجزے طلب کر رہے ہیں، اس قرآن سے بڑھ کر کیا ہوگا؟ اور جو یقین حاصل کرنا چاہے، جو نصیحت حاصل کرنا چاہے، جو سمجھنا چاہے، اس کے لیے سہل ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا یہ دعوت ہے۔ کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر، جھٹلایا عاد نے، پھر کیسا ہوا میرا عذاب اور میرا ڈر کا۔ انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر، ہم نے بھیجی ان پر باؤ ٹھری سناٹے کی، فی یوم نحس مستمر، ایک نحوست کے دن جو چلی گئی۔ شاہ صاحب لکھتے ہیں یعنی نحوست نہ اٹھی جب تک تمام ہو چکے، نحوست کا دن انہی پر تھا، یہ نہیں کہ ہمیشہ کو۔ یہ بہت اہم بات ہے، شاہ صاحب لکھ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں بھی نحس ہے، فلاں چیز منحوس ہے، اور فلاں چیز جو ہے خوش بختی کی علامت ہے، اور نحوست کے عجیب عجیب تصورات لوگوں نے گھڑے ہوئے ہیں توہماتی قسم کے، تو اس کی نفی کر رہے ہیں۔ کہا وہ تو اللہ نے اس کو نحس کہا ہے نا، کہ وہ بے فیض ہے، عقیم ہے، ریح العقیم، بانج ہے، بے فیض ہے، لا خیری ہے۔ لیکن کیا صاحب کہہ رہے ہیں بس وہ اس وقت کے لیے تھی، اس کے بعد ختم ہو گئی۔ اس کے بعد عام طور پہ چیزوں کے بارے میں، ہواؤں آندھیوں کے بارے میں عمومی تصور یہ رکھنا ٹھیک نہیں ہے۔ تنزع الناس کأنہم اعجاز نخل منقعر، اکھاڑ مارتی لوگوں کو جیسے وہ جڑیں کھجور کی ہیں اکھڑی پڑی۔ فکیف کان عذابی ونذر، پھر کیسا ہوا میرا عذاب اور میرا ڈر کا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے آسان کیا قرآن سمجھنے کو، پھر ہے کوئی سوچنے والا۔ کذبت ثمود بالنذر، جھٹلائے سمود نے ڈر سناتے۔ فقالوا ابشرا منا واحدا نتبع، پھر کہنے لگے کیا ایک آدمی ہم ہی میں کا اکیلا ہم اس کے کہیں پہ چلیں گے؟ انا اذا لفی ضلال وسعور، تو ہم غلطی میں پڑے اور سودا میں۔
یعنی یہ عجیب سی بات ہے، کوئی آئے تو فرشتہ آئے یا کوئی بڑا سپر ہیومن کوئی آئے تو ہمیں بتائے، اپنے جیسے ایک آدمی کی بات مانے تو یہ تو بڑے گھاٹے اور ٹوٹے کا سودا ہے۔ اولکیہ ذکر علیہ من بیننا، کیا اتری اسی پر سمجھوتی ہم میں سے؟ بل ہوا کذاب اشر، کوئی نہیں، یہ جھوٹا ہے، بڑائی مارتا۔ یہ ایمبیشس آدمی ہے، ہم پہ بڑائی جتلانا چاہتا ہے۔ اگر اللہ نے نازل کرنا تھا تو کسی چودھری پہ نازل کرتا، سردار پہ نازل کرتا۔ سیعلمون غدم من الکذاب الاشر، اب جان لیں گے کل کو کون ہے جھوٹا بڑائی مارتا۔ انا مرسل الناقۃ فتنۃ لہم، ہم بھیجتے ہیں اونٹنی ان کے جانچنے کو۔ فرتقبہم واصطبر، سو تو دیکھتا رہ ان کو اور ٹھہرا رہ۔ ونبئہم، اور سنا دے ان کو، ان الماء قسمۃ، کہ پانی کا بانٹنا ہے ان میں، قسمۃ بینہم، کل شرب محتضر، ہر باری پر پہنچنا ہے۔ فنادوا صاحبہم، پھر پکارا اپنے رفیق کو، فتعاطی فعقر، پھر ہاتھ چلایا اور کاٹا۔ فکیف کان عذابی ونذر، پھر کیسا ہوا میرا عذاب اور میرا ڈر کا۔ انا ارسلنا علیہم صیحۃ واحدہ، ہم نے بھیجی ان پر ایک چنگھاڑ۔ فکانوا کحشیم المحتضر، پھر رہ گئے جیسے روندی باڑ کانٹوں کی۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے آسان کیا قرآن سمجھنے کو، پھر ہے کوئی سوچنے والا۔ کذبت قوم لوط بالنذر، جھٹلائے لوط کی قوم نے ڈر سناتے۔ انا ارسلنا علیہم حاصبا الا آل لوط، ہم نے بھیجی ان پر باؤ پتھراؤ کی سوا لوط کے گھر کے۔ نجیناہم بسحر، ان کو بچا دیا ہم نے پچھلی رات۔ یعنی لوط نے ڈر سنانے والوں کو جھٹلایا۔ اب ویسے تو ہمیں معلوم ہے کہ سیدنا لوط ہی پیغمبر تھے، لیکن جو ایمان لانے والے ہوتے ہیں نا، وہ بھی پھر داعی بنتے ہیں، جس طرح سیدنا ابو بکر ہیں، سیدنا عثمان ہیں، سیدنا علی ہیں، سیدنا عمر ہیں۔ جو ایمان لا رہا ہے وہ بھی پھر نذیر بن رہا ہے نا، اس وجہ سے کہا ہے نذر۔ تو نجیناہم بسحر، ان کو بچا دیا ہم نے پچھلی رات، نعمتا من عندنا، فضل سے اپنی طرف کے، یعنی ان کے بس میں نہیں تھا، ان کی اپنے اندر کوئی صلاحیت نہیں تھی کہ ہمارے عذاب سے بچ سکے۔ یہ تو چونکہ ہماری سنت ہے کہ ہم رسول اور اہل ایمان کو بچا لیتے ہیں۔ کذالک نجزی من شکر، ہم یوں بدلہ دیتے ہیں اس کو جو حق مانے۔ حق مانتا ہے وہ شاکر ہے، جو حق نہیں مانتا وہ شرک کرتا ہے، مشرک بنتا ہے، کفر کرتا ہے۔ وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا، اور وہ ڈرا چکا ان کو ہماری پکڑ سے۔ فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ، پھر لگے مکرانے ڈر کا، مکرنے لگے، انکار کرنے لگے۔ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ، اور اس سے لینے لگے اس کے مہمان، وہ جو فرشتے نوجوان لڑکوں کی شکل میں آئے تھے، ان پہ دست درازی کی کوشش کی۔ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، پھر ہم نے مٹا دی ان کی آنکھیں۔ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ، اب چکھو میرا عذاب اور میرا ڈر کا۔ وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ، اور پڑا ان پر صبح کو سویرے عذاب جو ٹھہر رہا تھا۔ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ، اب چکھو میرا عذاب اور ڈر کا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے آسان کیا قرآن سمجھنے کو، پھر ہے کوئی سوچنے والا۔ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، اب کیا ہے؟ تذکیر بھی ایام اللہ، وہ جو ہم کہتے ہیں نا، جو استدلال تاریخ سے کیا جاتا ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، اور پہنچے فرعون والوں پاس ڈر کے۔ کذبوا بِآیاتِنَا کُلِّہَا، جھٹلائیں ہماری نشانیاں ساری، پے بے پے 9 نشانیاں بڑی ان پر ظاہر ہوئیں۔ فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ، پھر پکڑی ہم نے ان کو پکڑ زبردست کی، قابو میں لے کر۔ اب دیکھیں یہ آیت آ رہی ہے، یہ بنیاد ہے، ایک پوری جو ہے میدان تیار کیا کہ دیکھو جی نوح کے ساتھ کیا ہوا، ہود کے ساتھ کیا ہوا، صالح کے ساتھ کیا ہوا، لوط کے ساتھ کیا ہوا، اور جو ہے قوم موسیٰ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ ایک ہی کہانی ہے، رسول آئے، دعوت دی، حجت تمام کی، قوم نے من حیث المجموع انکار کیا، اللہ نے رسول اور اہل ایمان کو بچا لیا اور قوم پہ عذاب نازل کر دیا۔ اب سوال ہو رہا ہے مشرکین عرب سے، بنی اسماعیل سے، اکفارکم خیر من اولئکم ام لکم براءۃ فی الزبر، اب تم میں جو منکر ہیں کچھ بہتر ہیں ان سب سے، یا تم کو فارغ خطی لکھ کر دی گئی ورقوں میں، یعنی تمہیں کوئی امیونٹی حاصل ہے۔ یعنی نوح کے انکار پر قوم نوح ہلاک ہو گئی، موسیٰ کے انکار پر آل فرعون ہلاک ہو گئے، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار پر تم کیسے بچو گے؟ یہ اللہ کی سنت چلی آ رہی ہے، لن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔
تو بھائی تم کس خیال میں ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی فارغ قطعی ہے، کوئی امیونٹی ہے تمہارے پاس کہ تمہیں کہا گیا کہ بھئی تم جو مرضی کرو تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے؟ تو یہ بنیادی بات ہے۔ سورہ مزمل میں ہم پڑھیں گے انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبیلا فکیف تتقون ان کفرتم، اگر تم نے انکار کیا تم کیسے بچو گے؟ ام یقولون نحن جمیع منتصر، کیا کہتے ہیں ہم سب کا میل ہے، بدلہ لینے والے، میل ملاپ ہے ہمارا، جتھا ہے ہم ایک اجتماعیت ہیں اور ہم بدلہ لے لیں گے۔ سیہزم الجمع ویولون الدبر، اب شکست کھاوے گا میل اور بھاگیں گے پیٹھ دے کر۔ یہ بدر کے موقع پر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی تھی کہ سیہزم الجمع ویولون الدبر، یہ ساری جمعیت جو چڑھ کے آئی ہے ان کو ہزیمت ہوگی اور یہ پیٹھ دکھا کر بھاگیں گے۔ بل الساعۃ موعدہم، بلکہ وہ گھڑی ہے ان کے وعدہ کا وقت، والساعۃ ادہیٰ وامر، اور وہ گھڑی بڑی آفت ہے اور بہت کڑوی۔ ایک تو دنیا کا عذاب ہے نا، وہ تو آئے گا ان کو ہلاک کر دے گا، لیکن جو اصل وعدہ ہے نا، یوم الموعود کیا ہے، وہ تو وہی ہے، وہ الساعہ ہے، وہ دنیا کے خاتمہ ہے، اس کے بعد قیامت ہے۔ ان المجرمین فی ضلال وسعر، دو طرح کے نتائج نکلیں گے آخرت میں۔ جو لوگ گناہ گار ہیں، غلطی میں ہیں اور سودا میں، یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم، جس دن گھسیٹے جاویں گے آگ میں اوندھے منہ، ذوقوا مس سقر، چکھو مزہ آگ کا، انا کل شیء خلقناہ بقدر، ہم نے ہر چیز بنائی پہلے ٹھہرا کر، ایک اندازے سے بنائی ہم نے۔ وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، اور ہمارا کام یہی ایک دم کی بات ہے جیسے لپک نگاہ کی۔ پہلی بات تو یہ ہر چیز اللہ کی ایک اندازے سے ہے، ایک ایسٹیمیشن کے ساتھ ہے، اور کوئی چیز الل ٹپ نہیں ہے، ہر چیز اللہ کی طرف سے بالکل متعین ہے۔ اور پھر کہا ہمیں جو کچھ کرنا ہوتا ہے، دنیا کا عذاب، دنیا کا خاتمہ، انسانوں کی موت، قوموں کا خاتمہ، ہمیں کچھ اہتمام نہیں کرنا پڑتا، ہمارے نزدیک بس ہم ایک امر ہوتا ہے ہمارا اور وہ ہو جاتا ہے، پلک جھپکنے میں جو ہے وہ امتثال امر ہو جاتا ہے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ، اور کھبا چکے ہیں تمہارے ساتھ والوں کو، اشیاءکم، تمہارے ساتھ والے، یعنی تمہارے ساتھ والے کون؟ جو منکرین نوح تھے، منکرین لوط تھے، ہود تھے، صالح تھے، شعیب تھے، یہ کیا ہیں؟ یہ تمہارے ہم جنس ہیں۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، پھر ہے کوئی سوچنے والا؟ ان سب کو ہم نے ہلاک کیا۔ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، اور جو چیز انہوں نے کی ہے لکھی گئی ورقوں میں، اللہ کے ہاں ایک اعمال نامہ ہے، ہر چیز لکھی جا رہی ہے۔ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، اور ہر چھوٹی بڑی لکھنے میں آ چکی، کوئی اومیشن نہیں ہے وہاں پر، ایک ایک چیز وہاں پہ نوٹ ہو رہی ہے۔ ان المتقین فی جنات ونہر، جو لوگ ڈر والے ہیں باغوں میں ہیں اور نہروں میں، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، بیٹھے سچی بیٹھک میں نزدیک بادشاہ کے جس کا سب پر قبضہ ہے۔ سب سے اونچا مرتبہ کیا ہے؟ یعنی ایک تو جنت میں حوریں ہیں، غلمان ہیں، شہد کی ندیاں ہیں، دودھ کی ندیاں ہیں، اور جناب میوے ہیں اور معلوم نہیں کیا کچھ ہے، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جوار حق میں انسان کو مقام ملے گا، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔